آخر موقع پہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا. یمن سے واپس آئے تو کچھ نئے ایمان لانے والے تھے جن کے ساتھ حضرت علی کی کچھ انبن ہوئی، اور وہ حضرت علی کے رتبے کو سمجھتے نہیں تھے کہ علی المرتضیٰ کا اسلام میں اور آقا نامدار کی نظر میں کیا مقام ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ اب حج کا زمانہ ہے، سن 10 ہجری، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال، دنیاوی زندگی کا. میں بھی آ رہا ہوں حج پہ، آپ بھی یمن سے حج پہ آ جانا. کونے کونے سے صحابہ وہاں پہنچیں گے، وہی ملیں گے. تو حضرت علی وہیں آئے، اور جن سے کچھ انبن ہوئی تھی وہ بھی ساتھ آئے. یہاں آئے تو ساتھ رہے، طواف چلا ہے، اس کے بعد نفل چلے ہیں، سعی چلی ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، پھر خطبہ وہ حجۃ الوداع ہے. یہ ہوتا رہا. ان لوگوں نے یہ بات حضرت رسول اللہ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے کیا تو ہم شکایت لگائیں گے. وہ شکایت بنتی نہیں تھی جو انہیں لگانی چاہیے. تو کچھ اوپر نیچے والی باتیں ایسی بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو بطور شکایت تھی نہیں. یہ اللہ کے رسول کی کان مبارک تک بات پہنچی اس وقت جب صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام حج کر کے خطبہ حجۃ الوداع دے کر واپسی جا رہے ہیں. ایک کنواں ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. اس موقع پہ جب پڑاؤ ہوا تو اللہ کے رسول رک گئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت رسول اللہ کے کان مبارک تک آ گئی تھی. اس موقع پہ رسول اللہ رکے ہیں. اس رکنے پر 2 واقعے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں جو حضور کے ساتھی تھے نا، اونٹ پہ ساتھ بیٹھنے والے، وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. زید ابن حارثہ کے بیٹے، بہت پیارے تھے حضور کو. ان کا نام تھا وکان حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ حاجت ہے، میں تھوڑا جاؤں نہیں رفع حاجت کے لیے. آپ علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا کہ اسامہ جاؤ. سارے صحابہ رک گئے. حضرت اسامہ بن زید رنگ کے کالے تھے. تھوڑے ٹائم لگا اور جب واپس تشریف لائے نا، جو کچھ بڑے بے وقوف اور بدقسمت لوگ بھی اس مجمع میں صحابہ کے ساتھ ٹھہرے تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اعتراض کرتے ہوئے کہا اس کالے اور کوڑے کی وجہ سے ہمیں اتنا ٹائم آپ نے روک دیا. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارے مرتد ہو کر صدیق اکبر کے دور میں قتل ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو اتنے اعتراض پر بھی ان کا ایمان نہیں بچا تھا. دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا اور بلند کر کے فرمایا لوگو من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. ان کو سبق دے کر فرمایا جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کو دوست رکھنا پڑے گا. اور میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے مولا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. میری دعا ہے اللہ آپ قبول فرمائے. جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. یہ رسول اللہ نے دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، پیارے کے معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز دیا. جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے، اب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ واقعہ غدیر کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، بالکل بدل کے پیش کیا گیا، اور حدیث مبارکہ جو انتہائی معتبر حدیث سمجھی جاتی ہے تمام فرق اسلامیہ میں، کہ جس کو خود مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہے. اب اس حدیث کو تو نہیں خدا نخواستہ جھٹلایا جا سکتا، لیکن اس کے معنی کو بھی بدل کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس سے مراد دوستی کا اعلان ہے. لفظ مولا کیونکہ ایسے الفاظ میں سے ہے جو لفظ مشترک ہے. اب اگر اس کو کسی خاص معنی میں مراد لینا ہو تو اس کے لیے دلیل اور شاہد چاہیے، من گھڑت قصہ نہیں چاہیے، دلیل چاہیے، شواہد چاہیے اور قرینہ چاہیے. ہم انشاءاللہ 3 حصوں میں یہ وضاحت کریں گے کہ اس من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث میں جو لفظ مولا آیا ہے اس کا معنی دوستی ہرگز نہیں ہے، بلکہ حاکمیت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. اس کو انشاءاللہ 3 حصوں میں بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی اس بات کا رد کریں گے کہ انہوں نے جو مولا کا مراد اور معنی جو ہے دوستی لیا ہے. پہلی بات اور گزارش یہ ہے کہ قاعدہ ہے ہمارے پاس، اگر کوئی لفظ مشترک ہے، کثیر المعنی لفظ ہے، تو جب اس کو کسی جملے میں استعمال کیا جائے
یا استعمال ہو تو اس سے کون سا معنی مراد لیا جائے، اس کے لیے دلیل اور شاہد چاہیے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کا معنی دوستی بھی ہے، لیکن تقریباً 27 کے قریب اس کے معنی شیعہ غیر شیعہ کتب میں تحریر کیے گئے۔ تاریخ ابن عساکر سے لے کر البدایہ والنہایہ اور باقی کتب کے اندر اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہ کثیر المعنی لفظ ہے۔ اب اس سے کون سا معنی مراد ہے، اس کے لیے ظاہر ہے بحث اور دلیل کی ضرورت ہے، قرینہ کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ عرض کر دیں کہ اس کے معنی کون کون سے ہیں۔ کافی سارے معنی ہیں، چند معنی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس مولا کا معنی دوستی بھی ہے، اس مولا کا معنی رب بھی ہے، اس مولا کا معنی مالک بھی ہے، سید بھی ہے، محب بھی ہے، تابع بھی ہے۔ یہ اس کو شیعہ غیر شیعہ سب نے لکھا۔ ہمسایہ بھی ہے، داماد بھی ہے، منعم علیہ بھی ہے، منعم بھی ہے۔ یعنی یہ ثابت اور مسلم ہے کہ لفظ مولا کثیر المعنی لفظ ہے۔ جب حدیث میں من کنت مولا ہو کہ لفظ استعمال ہوئی تو اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ مفتی صاحب کے مطابق اور کچھ افراد کے مطابق اس کا معنی دوستی مراد ہے۔ یہ دوستی کا اعلان کیا گیا۔ ہم اپنے شاہد پیش کرتے ہیں اور ظاہر ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شاہد اور دلائل بین دلائل پیش کریں۔ اب ان کی رد کے لیے کہ اس کا معنی دوست نہیں ہے، اس مقام پر سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کا ہی بیان کرنا تھا تو اتنے انتظام کی ضرورت کیا تھی اس گرم صحرا میں کہ جہاں پر گرمی کی انتہا تھی اور عین دوپہر کا وقت تھا، جس کے اندر تمام مجمع کو لگایا گیا اور اتنا بڑا انتظام کیا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھو اور جو ہے یہ تمہارے دوست ہیں؟ کیا صرف دوستی کا اعلان کرنا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تو کوئی مخفی چیز نہ تھی، بلکہ یہ اظہر من الشمس چیز ہے کہ جو ہر مسلمان باخبر تھا اور اس بات کو جانتا تھا، اور جو نئے مسلمان تھے وہ بعد میں جان لیتے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کتنی بڑی اور عظیم شے ہے۔ اس کو اسلام نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف لفظوں میں بیان کیا کہ جس کو اتنے انتظام کے ساتھ اس گرمی کے ماحول میں اس صحرا میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد قرآن کریم میں مکرر بار مومن کی مومن کے ساتھ دوستی کا ذکر ہوا، جیسا کہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے بھائی ہیں، اور فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مومن کے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ مکرر بار قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تو بھائی چارگی کا اتنا درس دیا ہے، حتیٰ کہ جو اسلام نہیں رکھتے ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارگی کا حکم دیا، ان پر بھی ظلم سے منع کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی دنگا فساد کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی جائے کہ مومن کی مومن کے ساتھ دوستی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے، اسلام نے ہمیشہ اس کا درس دیا ہے۔ جس کو ریت کے گرم صحرا میں غدیر کے ماحول میں آپ کتابوں کا بخوبی مطالعہ کریں کہ جس ماحول میں اور جتنے انتظام کے ساتھ یہ بیان کیا گیا، یہاں اس سے مراد دوستی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اور بہت بڑا شاہد یہ ہے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، شیعہ غیر شیعہ کتب کے اندر، جس طریقے سے اس اعلان کے بعد اور اس حدیث مبارکہ کے بیان ہونے کے بعد مجمع کی طرف سے اور بالخصوص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو والہانہ طور پر مبارکباد پیش کی گئی، کہ جس کا ذکر امام احمد بن حنبل نے بھی کیا اور امام رازی نے بھی کیا اور سوائق میں بھی موجود ہے، تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے، اور تاریخ بغداد میں تو بہت ہی عجیب اور پیارے سے جملے ہیں
جس سے بالکل یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب جملوں کی طرف غور کریں، ہم صرف دو مبارکبادیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک میں یہ لفظ موجود ہیں، ہنیئا یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یہ حضرت عمر کی جانب سے کہا گیا، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ آج سے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اب اگر اس سے مراد دوست ہے تو آج سے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اصبحت و امسیت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد تاریخ بغداد میں جو مبارکباد کے لفظ ہیں، کہا گیا کہ بخن بخن لک، حضرت عمر کی جانب سے بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مسلم، مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ اہل یمن کے لیے، جیسا کہ آپ نے کلپ میں سنا، اگر علی علیہ السلام کی دوستی اور مقام کوئی مخفی چیز تھی تو حضرت عمر کے لیے یا اس باقی مجمع کے لیے تو یہ کوئی اجنبی چیز نہ تھی کہ جس کو ان لفظوں میں اور اس طرح مبارکباد کے ذریعہ پیش کیا گیا۔ اس طرح کی مبارکباد یقیناً یہ کوئی عظیم چیز تھی اور بہت بڑی خبر تھی جس کے لیے اس طرح مبارکباد پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آج سے آپ ہر مومن و مومنہ یا میرے اور باقی تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ پہلے بھی تو دوستیاں تھیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہ تھی جس کے لیے یہ مبارکباد پیش کی گئی۔ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور تأمل و تفکر و تدبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری دو باتیں، ان آخری میں سے پہلی بات یہ کہ اہل یمن، آپ نے سنا، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یمن سے حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی اصحاب سارے ساتھ تھے۔ اگر دوستی کا اعلان ہی کرنا تھا تو اتنا عرصہ یہ ساتھ رہے ہیں، اتنے دن ساتھ رہے ہیں، اتنے گھنٹے اور لحظے ساتھ رہے ہیں، وہاں پر یہ کیوں نہ بتا دیا گیا جس طرح مجھے تم دوست رکھتے ہو، سمجھتے ہو، اسی طرح علی علیہ السلام کو بھی دوست رکھو۔ اور پھر اس حدیث میں خاص طور پر یمن والوں ہی کو مخاطب کیوں نہیں کیا گیا، سب کو کیوں کہا گیا؟ اگر چلیں یمن والوں کو پیغام دینا تھا، باقی تو جانتے تھے، تو پھر باقیوں کے لیے تو یہ مخفی چیز نہ تھی، صرف یمن والوں کے لیے تھی، تو خالی یمن والوں کو مخاطب کیوں نہ کیا گیا؟ یہ تمام کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ آپ لفظ دیکھیں کہ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے سامعین محترم، جیسا کہ کلپ میں بھی یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اہل یمن جو شکایت لگانا چاہتے تھے علی علیہ السلام کی بابت، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو اس وقت آپ نے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ تو یہاں پہ ایک سوال تو یہ خود قائم ہے کہ آپ نے اہل یمن کو کیوں نہ مخاطب فرمایا۔ دوسرا سوال اور اعتراض یہ بنتا ہے کہ قرآن کریم کی نص یہ ثابت کرتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی نطق نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی لفظیں قرآن کریم کی یہ بھی وضاحت دے رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے ہیں وہ بھی آرڈر خداوند رحمان الرحیم کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کا یہ اعتراض اگر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ لا علم تھے اہل یمن کے ان اعتراضات کی بابت، تو کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں جانتا تھا؟ اللہ تو علیم و خبیر تھا۔ اللہ نے اس بات کی خبر پہلے کیوں نہ دے دی؟ یہ انتظام خود مکہ کے اندر جہاں سائے کا انتظام بھی تھا، پانی کا انتظام بھی تھا، سب کچھ موجود تھا، یہ غدیر کے میدان تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہاں تک کیوں لایا گیا؟ یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، اور دوسرا سوال یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف اہل یمن کو مخاطب کیوں نہ فرمایا؟
یہ باقی افراد جانتے تھے، انہیں بھی کیوں اس میں شامل کیا گیا؟ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جانب سے جو مبارکباد پیش کی گئی اور اس طریقے سے مبارکباد پیش کی گئی، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔